یتیموں کا شہر، اس شہر کا کوئی والی وارث نہیں ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اسٹیشن ہے اور اس کے حالات کیا ہیں۔ اور یہ آپ دیکھیں کہ اگر صرف موٹر وے بہترین چیز ہے، آپ ٹھیک ہیں بنائیں، لیکن موٹر وے کی شکل میں ہمارے پاس یہ چیزیں آلریڈی موجود ہیں۔ اور جی تو ناظرین، یہ ہے بہاول نگر کا ریلوے اسٹیشن، اور آپ اس کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ تو یہ اس شہر بہاول نگر کے ساتھ بہت زیادتی ہے کہ آپ اتنا پیسہ موٹر وے پر لگا رہے ہیں، بالکل لگائیں، لیکن کم سے کم ہمیں ریلوے کا ٹریک بحال کریں۔ 83 دے وچ جس میں میں نوکری لگا 80 دے وچ بہت آباد سی، ہمارا بچپن بھی ادھر گزرا ہے۔ آج دیکھ لیں آپ کے سامنے یہ ویران ہوا ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہ بہاول نگر سیکشن چلنا چاہیے، دوبارہ آباد ہو۔ تو ہم حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں، تو میڈیا سے بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ کوریج کر کے خبر دیں، اس کو چلانا چاہیے۔ نہیں چچا، گل ہے اسی بھی رہائشی ہیں ادھر بہاول نگر صحیح، اے شہر جڑا ہے یتیم تے غریباں تے مسکیناں دا ضلع ہے۔ یہ سب تو پورے پاکستان میں سب تو غریب ضلع یہ ہے، تو سب تو بڑا ضلع بھی یہی ہے۔ نہیں تے اس ضلع نال اتنی زیادتی کیوں ہے؟ یہ زیادہ جڑے سارے سیاستدان اتنے دے حکمران نا، یہ بددیانت نے اتنے دے سب تو زیادہ منسٹر رہن، اتنے ڈپٹی سپیکر بھی رہن، سینٹ کے چیئرمین بھی اتنے رہن۔ میاں عالم لالے کا ہوں سی سینٹ چیئرمین اتنے رہی ہے ساڈا، بڑے بڑے اتنے ہو گزرے ہیں، میاں عبدالستار لالے کا ہو گزرے نہیں تے مگر نہیں کرا دے کام ہو۔ نہیں انہوں سنیا موٹر وے بن رہا ہے، مشکل ہے۔ نہیں موٹر وے بن رہا ہے تے موٹر وے دی شکل دے بھی ساڈے کول تے آلریڈی پہلے نظام سسٹم ہے۔ ریلوے دا بہت اچھا نظام ہے کہ تسی انہاں نے مین ٹریک لوڑ دے نال کیوں نہیں بچھایا؟ بس انہیں اس بات نہیں بچھایا نے، انہیں بد دیانتی ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر یہ لاہور نہ مل جاوے نا، یہ لاہور نہ اگر مل جاوے ٹریک، تو میں کہنا تھوڑے اس ٹریک نال زیادہ ان کی آمدن ہوگی۔ سر لوڑ نال تے ویکھو نا کنی پٹری صرف یا آرف والے نال ملا یا سیائی وال نال، یہ سارے نا منصوبہ ہے سی بھٹو دور دے وچ۔ اچھا یہ چشتیاں تو ایک روڈ کڈیا سی چیچا وطنی نو، اچھا اتنے ملا رہے سن، پھر بھٹو صاحب نے ڈاک دیتا، اس بعد کام رک گیا۔ منصوبہ ہے کوئی ہو نہیں کہ تسی کی کہندے ہو کہ اسی یہ چاہتے ہیں بھی چلنا چاہیے، شہر دا کی بنے تے شہر دا کام ہونا چاہیے، ریلوے ٹریک بننا چاہیے، ٹریناں آنی چاہیے۔ اتنے 14 ٹریناں آئی ہیں، اچھا 14 ٹریناں میں آدھی کھانا پہ میں بیٹے جڑا سو میں اتنے گڈی دے پہ سو میں اتنے پہلے ہوا جتنے کھڑا۔ اج میں پوترے والا ہے اتنے، میرے والد صاحب بھی اتنے ملازم سن، میں بھی ملازم، 4 بھائی ملازم، میں اج بھی ریلوے کوارٹر میں بیٹھا کرایہ تے اتنے۔ ریلوے دی اپنی انی اراضی ہے، ہاں جی ٹھیک ہے، تے جناب وہ ساری انہوں نے پرائیویٹ کر دی ہے، ٹھیکیاں تے دے دی ہے، وہ سارا پیسہ کدھر گیا؟ پیسہ سارا آمدن بھی تے ہے نا، آمدن ہے اندی بہت آمدن ہے۔ ریلوے کوارٹر 4000 روپے میں کرایہ دینا، اچھا خود میں 4000 روپے ریٹائر ہو کے ریلوے ملازم کرایہ دے رہے ہیں کوارٹر کا؟ جی ہاں، نہ بجلی ہے نہ پانی ہے نہ اس کی کوئی ریپیئر ہے، آپ کی مدد آپ کے سب کچھ کر رہے ہیں ہم، اور اس کے باوجود ان سے پوچھو تو کہتے روپیہ ہی نہیں خزانے میں۔ یہ حالات ہیں، حالات یہ ہیں، صرف یہ بددیانتی ہے ان کی اور کچھ نہیں، اور ادھر سب کچھ ہے۔ ادھر ٹرینیں بہت آتی تھی، بہت ادھر آباد علاقہ تھا یہ۔ اب دیکھو یہ ساری یہ سامنے بلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیمن ہے، یہ سن 1947 سے پہلے انڈیا کے دور کے بنا ہوا تھا، جس کا بیڑا غرق کر دیا انہوں نے، گرا دیا انہوں نے، بیچ میں سامان نکال کے لے گئے۔ یہ تو ایسے کر دیا انہوں نے جیسے یہ بہاول نگر ویران کر دیا انہوں نے سب۔ یتیموں کا شہر، یتیموں کا شہر ہے یہ بہاول نگر، بولتی ہے نہ ادھر عوام بولتی ہے نہ سیاستدان بولتے ہیں، جو آتا اپنا وقت پورا۔ ریلوے کے افسر نہیں بولتے، وہ کہتے بند ہے تو ہمیں فائدہ اس کا، ہاں کام نہیں کرنا پڑے گا، کام نہیں کرنا پڑے گا، تنخواہ مل رہی ہے، ملازم ادھر تنخواہیں لے رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ تو ہم حکمران کو کہتے ہیں مہربانی کریں، اس کو آباد کریں، یہ چلائیں، اتنا بڑا ضلع بارڈر ایریا ہمارا، ادھر سے ہمیں آنے جانے کی آسانی رہے گی۔ کل کو حالات کوئی ایسے ہو جاتے ہیں، ہماری آنے جانے کی مومنٹ رہتی ہے، اس کو چلائیں۔ نہیں چچا جی، میں کراچی جانا نا، پہلے ہوندیاں سی 2 بساں، 2 بساں اس ٹائم بہاول نگر تو کوئی 8 بساں 8 بساں ملی جاندیاں نے، وہ سارے ٹرانسپورٹر ملے انہیں نال۔ ہاں جی ٹرانسپورٹر وزیر مشیر سارے ہے جنہیں بساں آئی ہیں، تھوڑی ساری تھوڑی بساں، بساں تو انہوں نے دی جڑے MN MP ہے، ٹریفک کے منسٹر بنے بڑے بڑے افسر ہیں، انہوں نے بساں ہے، وہ کہتے ہیں نہ چلے، ہوں بساں فائدہ اٹھا رہی ہیں۔ ان کو جانا ساٹھ رنگ چوار پھڑ جائے گا، پھر سائی پھڑ جائے گا، پھر گڈی پکڑے گا۔ حال دے میں پیسہ ہفتے 2 بار ایکسیڈنٹ ہو گئے، 40 بندے مار گئے۔ بالکل ہے، یہ ظلم نہیں ہے؟ انہوں نے پھیلا جڑے اس علاقے کے انچارج ہے افسر ہے، آج تک ریلوے کوئی فائل لگیا جی نہیں دنیا
گئی ٹریک سے پورے پاکستان دے وچ کوئی نہیں لگا پھر اللہ تعالیٰ یہ اس ملک میں بچائی کھڑا باقی اس نے کسر کو نہیں چھڑی بھائی ہر بندہ آدھا حصہ لے کے جا رہا ہے کوئی نہیں چھڑ کے جا رہا تو جی ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہاول نگر کے ریلوے اسٹیشن کی حالت اور یہ ریلوے اسٹیشن تو جی ناظرین اب ہم آپ کو تھوڑی سی بہاول نگر ریلوے اسٹیشن کی ہسٹری کے بارے میں معلومات دیتے ہیں۔ بہاول نگر ریلوے اسٹیشن بہاولپور ریاست کی ملکیت تھا اور خصوصاً اس ریلوے اسٹیشن نے بہاول نگر شہر کی ترقی میں کلیدی کردار 1952 سے 53 میں جب یہ قائم ہوا تو اس نے ایک بہت بہترین رول پلے کیا، جبکہ 1894 میں قائم ہونے والے ریلوے جنکشن کا نام روجہ والی ریلوے اسٹیشن رکھا گیا تھا۔ بعد میں اس اسٹیشن کا نام نواب محمد بہاول خان نے 1901 میں بہاول نگر ریلوے جنکشن رکھ دیا تھا، لیکن اب یہ ویران ہے کیونکہ اس در کوئی ٹرین نہیں چلتی اور 26 جولائی 2011 کو اس کو بند کر دیا گیا۔ مزید یہ کہ ریلوے کے اثاثوں کی چوری، زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ریلوے کے بیشتر کوارٹر افسروں کی رہائش گاہوں پر بااثر افراد نے قبضہ کر رکھا ہے۔ ریلوے سروس کو اصل میں جنوبی پنجاب ریلوے کمپنی نے دلی، بنڈارا اور سمرسٹا کے درمیان 257 کلومیٹر کے ٹریک پر متعارف کروایا تھا۔ ریلوے کی پٹری کا مغربی حصہ سمرسٹا اور امروکا جنکشن کے درمیان پاک بھارت سرحد پر بچھایا گیا تھا اور یہ حصہ بغداد، خیرپور، ٹامے والی، قائم پور، حسن پور، چشتیاں، بہاول نگر اور منڈی صادق گنج ریلوے اسٹیشن کو مختلف لائنوں کے ذریعے فیروز پور اور امروکا اسٹیشن سے جوڑتا تھا۔ اسی طرح بھارتی ریاست کی بنڈارا اور ہندو ملکوٹ کے درمیان دوسرا ریلوے ٹریک بچھایا گیا۔ بر صغیر کی تقسیم سے قبل دلی اور کراچی کو ملانے کے لیے ریلوے لائن بہت اہمیت کی حامل تھی۔ سے 1947 میں بھارت سے کراچی تک عملے اور اس کے سامان کی نقل و حمل کے لیے بھی استعمال کیا۔ اس ریلوے لائن کا نام دربار لائن رکھا گیا تھا اور اس کے تمام اخراجات متعلقہ ریاست برداشت کرتی تھی۔ تو جی ناظرین ادھر سے ایک برانچ لائن بھی چلائی گئی تھی جو فقیر والی، کوٹ آباد، ہرون آباد، ڈونگا بونگا اس سب ایریے کو ادھر سے ملاتی تھی اور ادھر سے ٹرین چلتی تھی، لیکن بدقسمتی سے ٹریک پر ریلوے سروس طول عرصے سے معطل تھی اور جبکہ ایک مشہور منڈی ڈھابا سنتے کا ریلوے اسٹیشن گندے پانی میں ڈوب گیا۔ بہاول نگر ریلوے جنکشن 1935 میں اپنے عروج پر تھا۔ اس کے بعد کراچی، دلی اور لاہور کے درمیان فیروز پور، امروکا، بہاول نگر سے سمرسٹا تک درجنوں ریلز، خاص طور پر کوئٹہ سے دلی تک مال بردار ٹرینیں باقاعدگی سے چلتی تھیں۔ اسٹیشن پر 24 گھنٹے مسافروں کی ہلچل رہتی تھی اور اس وقت کے بر صغیر کے اہم ریلوے جنکشنوں میں سے 1938 میں ایک پاور سب اسٹیشن قائم کیا گیا جو انجن ڈیزل سے چلتا تھا اور جو بجلی بھی پیدا کرتا تھا، جبکہ آج ریلوے سیکشن کی عدم ادائیگی کے باعث بجلی بھی کٹی ہوئی ہے۔ تقسیم کے بعد اچھے طرح سے لیس جنکشن نے 1980 تک کاروباری مرکز کے طور پر اپنی ساکھ جاری رکھی۔ یہ شہر میں سب سے اہم اس نے ترقی میں رول ادا کیا۔ اسے 1935 اور 1938 میں حتمی شکل دی گئی، جبکہ عملے کے لیے 500 کوارٹر بنائے گئے جن میں ریلوے افسر کی رہائش، ریلوے ہاسپٹل، ڈی سی سے بجلی گھر، ڈی اے کے بنگلے، کھیل کے میدان، قبرستان، ڈانسنگ کلب، ورکشاپ، ریلوے پولیس شامل ہے۔ ریلوے کی طرح تمام ضروریات پوری ہونے کے بعد یہ خوبصورت مقام میں تبدیل ہو گیا اور اس پر ایک عروج تھا۔ سے کہتے ہیں کہ عروج کو زوال ہے، تو اس ٹائم اس ریلوے اسٹیشن کا یہی حال ہے۔ تو ناظرین یہ اس ضلع کے ساتھ
اس شہر کے ساتھ، ہمارے لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو مینٹین کرنے کے بجائے اس کو ختم ہی کر دیا۔ یہ اربوں، اس ٹائم اگر اس جیسا اسٹیشن قائم کیا جائے تو اس پہ کروڑوں اربوں روپے لگیں، اور ہمارے پاس یہ بلڈنگ بھی ہے، عملہ بھی ہے، چیزیں بھی ہیں، تو ہم اسے بحال کر سکتے ہیں۔ تو ہماری تمام ریلوے کے ملازمین سے، تمام ہماری حکومت میں جو اتنے بھی لوگ ہیں اور شہر کے جو ایم ایل اے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس اسٹیشن کو بحال کروانے میں وہ اپنا کردار ادا کریں اور ہماری آواز قومی اسمبلی کے حلقوں تک پہنچائیں۔ تو جی ناظرین، بہاول نگر سیریز کی یہ پہلی قسط ہے ہماری، اور ہم نے اس میں کوریج دی ہے بہاول نگر کے سب سے بڑے مسئلے، شہر کے سب سے بڑے مسئلے، بہاول نگر اسٹیشن کو۔ اور اگر آپ کے پاس بھی اسی طرح کا کوئی مسئلہ آپ کے شہر کا ہے، ہمارے ضلع بہاول نگر سے متعلق، تو ہمیں ضرور آگاہ کیجیے، ہمیں بتائیے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اس مسئلے پر بھی ویڈیو بنائی جائے۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلڈنگ ابھی بھی کافی حد تک بہترین حالت میں کھڑی ہے۔ یہ ہمارے شہر کی ترقی میں بہت اہم رول پلے کر سکتا ہے۔ تو ہمیں تمام جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں پورے ضلع کے، ان سب کو چاہیے کہ ہمیں جتنے ہمارے ایم این ایز ہیں، ان سب سے یہ ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہمیں ہمارا یہ ریلوے کا نظام بحال کر دیا جائے۔ اب ہم لوگ جو اگر سامان بھی لے کر جانا ہے، مال مویشی لے کر جانے ہیں، تو ہمیں بہت زیادہ مسئلے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ہماری بسوں میں اور ادر چیزوں میں سیفٹی بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ریلوے کسی حد تک بہت یعنی کہ بہترین ہے سفر کے لیے، اور سیفٹی بھی ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ ہمیں ووٹ لینا ہے ان لوگوں نے، تو ہمیں ہمارا ریلوے اسٹیشن بحال کر۔ اور ناظرین، یہ دیکھیں کہ اتنا وسیع و عریض رقبہ ریلوے کے پاس موجود ہے، اور یہ سامنے جو آپ بلڈنگ دیکھ رہے ہیں، یہ کسی دور میں ٹکٹ گھر ہوا کرتی تھی۔ تو اب اسے دیکھ کر نہیں آتا ہے، اس کی حالت ہی اسی طرح کی ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارا یہ ضلع بہاول نگر سب سے بڑا ضلع ہے، اور یہ سب سے زیادہ بیک ورڈ علاقہ ہے۔ نہ ادھر روزگار ہے، نہ ادھر کوئی فیکٹریز ہیں۔ ہمیں روزگار کے لیے بھی کراچی یا لاہور کا رخ کرنا پڑتا ہے۔ ہمارے ضلع کے پاس صرف زمینیں ہیں اور وہی زرعی آمدن ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس یا ہمارے جو بچے ہیں ان کے پاس کوئی اس کے علاوہ روزگار نہیں ہے۔ تو ہمیں روزگار کی تلاش میں بھی دوسرے شہروں میں جانا پڑتا ہے۔ تو آپ سب لوگ جتنے بھی بہاول نگر ضلع سے تعلق رکھتے ہیں، سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس اسٹیشن کو بحال کروانے میں آواز اٹھائیں اور کوشش کریں کہ جو ان سے ہو سکتا ہے وہ یہ کریں۔ تو سامنے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سامنے ٹکٹ گھر ہے۔ اس کی بلڈنگ بہت زیادہ خستہ ہو چکی ہے، اور یہ کسی بھی ٹائم گر سکتی ہے۔ تو جی تو جی ناظرین، اب ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ریلوے اسٹیشن کی سے تھوڑا سا آگے۔ یہ بھی ریلوے اسٹیشن کا ہی حصہ ہے، اور یہ تھا، اس بلڈنگ کو آپ دیکھیں کہ یہ کیا بتا رہے ہیں۔ یہ جو ریلوے کے گورے افسر تھے، جو افسران ادھر آئے ریلوے کے نظام کو چلانے کے لیے، یہ ان کے لیے ڈانس کلب بنایا گیا ہوا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس دور کا تقریباً سے 100-150 سال ہو گئے ہیں، تو یہ آج بھی قائم ہے۔ اب تو اس کی حالت بہت ابتر ہو گئی ہے، لیکن اس دور میں ادھر گورے ڈانس کلب، ڈانس پارٹیاں چلتی تھیں، نیا خانہ بنایا ہوا تھا ان لوگوں نے، اور یہ بتا رہا ہے کہ اب یہ عمارت ایک قسم یہ عبرت کا نشان بنی ہے۔ ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گورے لوگ جب بر صغیر میں آئے تو وہ فل عیاشی بھی کرتے تھے، کام بھی کرتے تھے اور عیاش بھی تھے۔ تو یہ عبرت ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ کوئی بھی چیز سدا قائم نہیں رہتی۔ تو ناظرین، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس بلڈنگ کی حالت،
یہ آج سے 150-200 سال پرانی بلڈنگ ہے. اس پر وہی لکڑی سے تعمیر ہوئی ہے اور وہی اس کے دروازے چیزیں. اب تو سارا سامان چوری ہو گیا ہے اس کا، لیکن اب یہ تقریباً کسی بھی ٹائم گر بھی سکتی ہے. اس کی حالت بس ایسی ہی ہے. تو ناظرین، امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ لوگ ہماری اس کوشش کو سراہنا چاہتے ہیں تو ہمیں لائک لازمی کیجئے گا، فالو لازمی کیجئے گا، اور آپ کو اسی طرح کی ویڈیوز انشاءاللہ وقتاً وقتاً ملتی رہیں گی. تو جی ناظرین، اب ہم اپنے بلاگ کا اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ دوسری قسط میں آپ کو کسی اور موضوع پر کسی اور ٹاپک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے بہاول نگر کے حوالے سے. تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. برباد گلستاں کرنے کو بس ایک ہی الو کافی تھا. ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا.